مرد اور خواتین میں دو ایسی بڑی غلطیاں ہیں کہ جو شخص بھی ان دو غلطیوں کو کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی عبادت اس کا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کا عبادت صرف اور صرف اپنے آپ کو تکانا ہے، یعنی نماز تو بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، باقی نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادات صرف اور صرف اپنے آپ کو تکانا ہے۔ یہ عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ غلط عقیدے والے ایسے ہوتے ہیں جو نیک نیتی اور سچے دل کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے اور وہ عبادات کرتے ہیں چاہے صبح اور شام پوری رات عبادت کر رہے، لیکن غلط طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، البتہ اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ تو آج کل کے معاشرے میں بھی دو ایسی بڑی غلطیاں ہیں جن میں سے اکثریت مرد کو معلوم نہیں ہوتی ہیں اور اکثریت مرد ایسے کرتے ہیں، اور اکثریت خواتین میں یہ پائے جاتے ہیں۔ پھر عبادات کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا نماز، اگر آپ کا عبادات اور اگر آپ کے نیک اعمال اس دنیا میں آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہیں تو اس جہان میں، اس دنیا میں کیا فائدہ دے گا؟ اپنے نیک اعمال، اپنے عبادات کو اس طرح بناؤ کہ اس دنیا میں بھی آپ کو کام آئے اور اس دنیا میں بھی آپ کو کام آئے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیے کہ ایک نیک گھرانہ تھا، اس میں ایک لڑکی نے حفظ کیا تھا، حافظہ قرآن تھی۔ جب اس لڑکی حافظہ قرآن کی انتقال ہوا تو جب اس کو دفنانے لگے، دفناتے وقت اس کی قبر سے شعلے اٹھ رہے، آگ اٹھ رہا ہے۔ دفناتے وقت اس کا جوان بھائی بھی شامل ہے، تو اس جوان بھائی کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ میری بہن کو دفنا رہے ہیں اور اس کی قبر سے شعلے اٹھ رہی ہے، تو ضرور یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتی تھی۔ اس نے اپنی تلوار اٹھایا اور گھر آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی۔ تو اس کی والدہ سمجھ گئی کہ جوان ہے، پہلے باپ کا انتقال ہوا، پھر بہن کا انتقال ہوا، تو شاید ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ تو اس کی ماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، تو اس لڑکے نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، میری بہن میں کیا گناہ تھی، میری بہن کیا کرتی تھی؟ تو پھر اس کے ماں نے سچ سچ بتایا کہ آپ کی بہن بڑی باپردہ تھی، نہ کسی مرد سے اس نے ملاقات کیا اور نہ کوئی مرد یہاں پر آیا، اور نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن پاک بھی پڑھتی تھی، سب کچھ نیک اعمال کی کرتی تھی اور والدین کی فرما بردار بھی تھی، لیکن ایک گناہ اس میں تھی کہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو لیٹ ہو کر نماز پڑھتی تھی، وقت پر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو لیٹ ہو کر پڑھتے تھے، عصر کی نماز جو ہے غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو رہے ہیں تب پڑھتی تھی، ہر نماز لیٹ پڑھتی تھی۔ یہ گناہ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی لیٹ نماز پڑھتا ہے، اپنے وقت سے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ لیٹ نماز پڑھنا اتنی بڑی گناہ ہے، اور آج کل اکثر نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اپنی ایک ایک اعضاء کا، اپنی ایک ایک بال کا خیال رکھنا کہ کیا یہ تر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پانی یہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل اس صورت میں نہیں ہوگا، ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز پڑھ بھی لے تو یہ الٹا ہمارے اوپر جو ہے عذاب بنے گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاک نہیں ہوئے، جب پاک نہیں ہوئے تو ہم نماز پھر کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو کوشش کریں، خاص کر خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ غسل کرتی ہیں تو اپنے بالوں کا خیال مکمل طور پر کریں، خاص کر وہ خواتین جنہوں نے مینڈیاں باندھی ہوتی ہیں، مکمل طور پر خیال رکھا کریں۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی پوری عبادت ضائع ہو سکتی ہیں۔